ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. میرے عزیزوں، دیکھو کوئی دکانوں پہ محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی زمینوں پہ محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی سونا حاصل کرنے میں محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی ملکوں پر قبضہ کرنے میں محنت لگا ہوا، کوئی صدر بننے میں محنت لگا. یہ سب اپنی حیثیتوں کو گرا رہے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دوستوں نے نقصان ہوگا. ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ جس اللہ پاک نے اس کے نام ہمیں پیدا فرمایا، بس ہم جو ہے اس کو وہ کیا چاہتا اس کو پورا کریں گے. ہم دکانوں کو نہیں دیکھیں گے، سمجھے، اپنے جیسے انسانوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ کس کو دیکھیں؟ اللہ کو دیکھیں گے. اسے بھی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا. ابو جہل کہنے لگا کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش کے بت کی پوجا کرتے ہیں، بیماری کی صحت میں ضرورت ہوتی ہے تو بیماری کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگ کے بت کی پوجا کرتے ہیں. تو ایک اللہ سب کر دے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کیا ایک اللہ سب کچھ کر دے گا. بھائی میرے عزیزوں، دیکھو اللہ پاک نے اپنے ایک حکم سے ساتوں آسمان بنائے. یہ اس جو دنیا ہے ساتوں آسمانوں سے فائدہ اٹھانے کے اوپر اپنی قوت کو خرچ کر کے ضائع کرنے میں لگے ہوئے. جس اللہ پاک نے بنایا ہے اس پاک ذات سے فائدہ اٹھانے میں نہیں لگے ہوئے کہ وہ پاک ذات اس سے فائدہ اٹھانا کیا، جس وقت اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے پورا کرو. لیکن سب سے پہلے جو محنت کرنی پڑے گی وہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسے ایک زبان سے کہنا، ایک ہے دل میں اتارنا. ہمارا صبح ہر آن گھڑی ہر وقت کی سوچ فکر یہ ہوگی کہ جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اپنی یہ فکر بنائیں کہ اللہ ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اسے ہمیں پورا کرنا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے پورا کرنے پہ تیار کرنا ہے. یہ ہے ہمارا کام. فقیر کا بھی یہی کام ہے، بادشاہ کا بھی یہی کام ہے، ان علماء کا بھی یہی کام ہے، ان پیروں کا بھی یہی کام ہے. سمجھے جو اصل کام ہے. بھائی میرے دوستوں، جب اس کو کریں گے ہم حق تعالی شان اس کے، جیسے ہمارا زبیر کہہ رہے تھے نا کہ میرے بناؤ گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صفات عطا فرمائے گا. سمجھے بھائی میرے عزیزوں، اس کے مطابق حق تعالی شان ہمیں صفات نصیب فرمائے گا. جب ہم اللہ کو مقصود منائیں گے اور ساری دنیا کے انسانوں کو کہیں گے کہ کسی کو مت دیکھو، اللہ کو دیکھو، رو رو کے مانگو اللہ پاک سے کہ یا اللہ تو ہم پہ من کھول دے اس بات کا کہ اسے تو ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم تیرے چاہنے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے. بادشاہوں کو اسی پہ لانا ہے
کہنا کہ تم نقصان میں جا رہے ہو، وزیروں کو، تمہارے دکانداروں کو، یہ جتنے تمہارے جن میں بھی کارخانے چلانے والے ہیں، یہ سب نقصان میں جا رہے ہیں، سب جتنے بھی یہی ہیں، یہ دکانوں پہ جو محنت کرنے والے ہیں سب نقصانوں میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی بنیاد یہ ہے کہ دکان چلے گی جب کام بنے گا، یہ نہیں جس وقت اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے، اللہ نے جو کچھ چاہا ہم اس کو پورا کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے۔ یہ ہے نبیوں کا کام، اور یہی کام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یہی کام جس نے کلمہ پڑھا اس کا اللہ نے اس کا بھی یہی کام بنا دیا محض اپنے فضل و کرم سے۔ تو آپ جتنے بھی ہیں یہاں پر، جو ہی اپنے آپ کو جو بھی افریقہ کا مت سمجھو، یہ اپنے زولو ہے، اپنے آپ کو زولو نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی سمجھے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا سمجھے۔ ہم سارا عالم ہمارے سامنے، سارے عالم کے بادشاہ ہمارے سامنے، وزراء سامنے، صدر ہمارے سامنے، سب نقصان میں جا رہے ہیں۔ سمجھے؟ ان کو کہو تم جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف رو کے کہو یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، ہم جو تو چاہے گا ہم وہ چاہیں گے، تو جو کچھ چاہے گا ہم وہ چاہیں گے، ہمارے سارے چاہنے ختم، ہم بیوی کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے، قوم کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے، کسی کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک کے چاہنے کو دیکھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کے چاہنے کو پورا فرمایا ویسے پورا کریں گے۔ بھائی سمجھ میں بھی آئی کہ نہیں آئی بات؟ Are we understanding what یہ بات اس کر رہا ہوں، آپ حضرات اپنے آپ کو دکاندار کہنا چھوڑ دیں اور یہ صورتی اور بھروچی کہنا چھوڑ دیں۔ یہ الفاظ نقصان والے ہیں جو تمہیں قبر میں پریشان کریں گے اور تمہیں وہاں جا کے نقصان کا پتہ چلے گا اور وہاں کچھ نہیں کر سکو گے، کچھ نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے تمہارا اسلام لانے کے بعد جو کوئی اپنے آپ کو کسی اور نسبت سے کہے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ایک شخص بولا یا رسول اللہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج جب بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مومن رکھا ہے، سمجھے؟ تم سارے کے سارے مسلم ہو، مومن ہو، سمجھے؟ ساروں کو یہ کہہ رہے ہو، اسے اتارو دل میں کہ اللہ ہے، سمجھے؟ اللہ پاک جو چاہے گا ہم اسے پورا کریں گے اور ساری دنیا کو اس پہ لانے کی محنت کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ جب یہ ہمارا کام ہے تو اللہ پاک اپنی صفات کے ساتھ خود ہمارے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ خود اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم اس کے خلاف ساری حکومتیں بھی کہہ نہیں پائیں گی، اللہ پاک یا ہدایت دے گا یا ان کو ختم کر دے گا، سمجھے؟ سب کو ختم کر دے گا۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو جتنے یہاں کے رہنے، ساری دنیا میں جو رہنے والے ہیں ان سے کہو بھائی دیکھو اسے دل میں اتار لو کہ اللہ ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ پاک ہم سے چاہے گا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پورا فرمایا، اللہ کے چاہنے کو ویسے پورا کریں گے۔ جو یہ کہے گا پھر اللہ تعالی شانو اسے اپنا چاہنا ظاہر فرمائے گا کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، سمجھے بھائی؟ تو ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ تعالی شانو پر کھول دے گا۔ بس ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں سارے آج دیکھو، پہلے نبیوں کو اللہ نے بھیجا کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی زمانے کے لیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سارے عالم کے انسانوں کے لیے۔ اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، خود بخود اس کے اوپر سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی۔ مختلف الرحمان اپنے آپ کو مدرسے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، ارے گڑبڑ کرتے ہیں، سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی۔ اب اگر اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کو اس پھیلانے کی ذمہ داری نہیں سمجھتے تو اس کا بے حد نقصان میں جاتے ہیں۔